ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کے پاس دنیا بھر کی سہولیات ہیں. یہ سہولیات اس نے اپنی عقل اور اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کی ہیں، لیکن عقل اور علم تب ہی ممکن ہے جب انسان کے پاس بنیادی ضروریات ہوئی، اور انسان کی بنیادی ضروریات کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسانی جسم کا تعلق انتہائی گہرائی کے ساتھ اس کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ دل پورے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے جس کے اندر اللہ الرحمن نے سارے ٹیکنیکلی انداز بھی رکھے ہیں، اور فزیکلی بھی یہ انسانی جسم کو کنٹرول کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے. اور اس دل کو اگر دیکھا جائے تو پورے انسانی جسم کی نقل و حرکت کا انحصار اسی جسم پر ہے، اور اسی جسم کے اندر جو دل ہے، اس دل کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر ایسا بنیادی حصہ قرار دیا ہے جس کے بغیر انسانی بقا ممکن نہیں ہے. جب تک انسان کا دل حرکت میں رہتا ہے، اس حرکت کے اندر برکت پڑ جائے تو انسان فرشتہ سیکھتا ہے، اور اگر حرکات، سکانات، جذبات، اختیارات بالعکس ہوں، برعکس ہوں، اللہ رب العزت کی بغاوت کے اندر چلے جائیں، تو یہ نقل و حرکت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن انسان کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. جب تک انسان اپنے جسم کو حرکت میں رکھتا ہے، عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے البرکۃ فی الحرکہ، برکت ہمیشہ حرکت میں ہوتی ہے. انسان کوشش کرے، سعی کرے، اور اپنے جسم کی سہولیات اور ضروریات کو پورا کرتا رہے. انسان کی بقا اسی میں ممکن ہے. یہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے حفظان صحت کے وہ اصول جن کو قرآن و سنت کے اندر نقل کیا گیا ہے، انسان ان کے مطابق اپنا کھانا پینا رکھے. اور یاد رکھیے، انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے. دو اجزاء ملے تو پھر انسانی جسم بنتا ہے. ایک مٹی کا ڈھیر ہے
جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ چہرہ ہے، یہ جسم ہے، یہ سارا مٹی کا بنا ہوا ہے، اور دوسرا جز انسانی جسم کا وہ روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پورا انسان وجود میں آتا ہے۔ روح کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے اور جسم کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے، اور دونوں کی خوراک اور غذا کا اہتمام انہی دونوں جگہوں سے کیا گیا ہے۔ مٹی کا جسم ہے، اس کی غذا کا اہتمام مٹی سے ہے۔ روح کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، اس کی غذا کا تعلق بھی آسمان کے ساتھ ہے۔ اور انسان جب اپنی روحانی غذا پوری کرے اور اپنے جسمانی غذا کو پورا کر کے رکھے، اپنے جسم کو فٹنس کے اندر لانا چاہتا ہے، تو اس کو ان دونوں خوراکوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ادروائز انسانی جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر یا تو اللہ رب العزت کی جہنم کا لقمہ بن جاتا ہے، یا بیماریوں کا گھر بن کر دنیا بھر کے اندر بیمار رہتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، آپ اپنے جسم کا بھی خیال کریں گے، اپنی روح کا بھی خیال کریں گے، اور جہاں تک آپ کے دلی تعلقات ہیں اور دل کے رابطے ہیں، ان رابطوں میں آپ دیکھیں گے کہ پورے جسم کے ساتھ اس دل کا رابطہ ہے اور دل کے ساتھ پورے جسم کا رابطہ ہے۔ جو دل کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے، زبان کو آرڈر ہوتا ہے بولو، وہ بولتی ہے۔ ہاتھ کو آرڈر ہوتا ہے تم حرکت کرو، یہ اپنی حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے دل کا حکم ہوتا ہے یہ حرکت کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اس دل کو بنیادی جز قرار دے کر اللہ الرحمن نے پورے جسم کے اوپر اس کی حکومت بھی رکھی ہے، اس کا جلوہ بھی رکھا ہے، اور اسی کے حکم کو چلا کر آنکھ دیکھتی ہے، اور یہی بصارت اور بصیرت انسان کو دنیا کے رنگ بھی دکھلاتی ہے۔ اور جو انسان کو دل کا آرڈر ملتا چلا جاتا ہے، یہ کانوں سے سماعت بھی کرتا ہے، ہاتھ سے حرکت بھی کرتا ہے، پاؤں سے چلتا بھی ہے، اور اگر یہی حرکات اور سکنات ہوں بھی الہم ارجن یمشون بہا، انسان کے پاس ہاتھ موجود ہوں لیکن اللہ رب العزت کے قوانین کی پاسداری کے لیے نہ اٹھے، انسان کے پاس آنکھ موجود ہو لیکن یہ دیکھ نہ سکے، اور انسان کے پاس دل موجود ہو لیکن یہ سمجھ نہ سکے، تو اللہ رب العزت ان ساری گندی صفات کو قرآن میں حیوان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانور ہیں یا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنے حواس خمسہ کا، اپنے جسم کا صحیح طور پہ استعمال کرنا نہیں سیکھا۔ اور وہ لوگ جن کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی تیز نظر والا نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں، اللہ کی قسم ہے کہ جب تک انسان قرآن کو نہیں سنتا، دین کی بات کو نہیں سنتا، اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھتا، تب تک اللہ یہی فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، انسان بہرا بھی ہوتا ہے، گونگا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، اور عقل نام کی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے کہ دل کا اندھا پن ہے، اور یہ دل کا تعلق عقل کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں بلکہ یہ دل اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو آنکھوں دیکھی چیز نظر ہی نہیں آتی، اور یہ انسان کی وہ بری عادت ہے جس کی بنا پر انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے دلی تعلقات میں جو سب سے گہرا اور مضبوط تعلق ہے وہ انسانی دل کا اور انسانی آنکھ کا تعلق ہے۔ جب یہ تعلق آنکھ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر چاہے انسان کے پاس ظاہری آنکھ موجود ہو نہ ہو، اس کے پاس باطنی آنکھ ضرور موجود ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کے داخلی اور خارجی امور کے لیے ایک سسٹم تشکیل دیا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ رکھ لیتا ہے، باقی ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے ناک کے اندر سے رطوبت خارج ہوتی ہے، ہماری آنکھ کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ یہ سارے داخلی اور خارجی امور اللہ رب العزت نے صحت کے لیے بھی رکھے ہیں
اور انسان کے سبب کے لیے بھی رکھیں۔ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں میں بہت درد ہے، ورم آ چکا ہے، آپ کوئی دوا دیں۔ ڈاکٹر نے کہا میں دوا لکھ لیتا ہوں لیکن آپ تھوڑا بہت رویا ضرور کریں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیوں؟ کہا رونا آپ نے اس لیے ہے کہ آنکھوں کا اللہ رب العزت نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، آپ رویا کریں اور رونے کا انداز یہ ہو کہ آنکھوں سے پانی نکلے تاکہ آپ کی آنکھوں کو سکون ملے۔ کہا ڈاکٹر صاحب کس چیز پر رو؟ کہا کسی پر رونا نہیں آتا، اپنے گناہوں پر رو لیجئے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تعلقات میں بڑے مضبوط ہیں اور راتوں کو گشت کیا کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے کون صحابی کس جگہ پر کھڑا ہو کر کس انداز میں اللہ کی تلاوت کرتا ہے۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، اللہ کے رسول نکلتے ہیں، ایک طرف سے آواز آتی ہے حل اتا کا حدیث الغاشیہ، اللہ کے رسول اس کی طرف دوڑتے ہیں اور جب دیکھا تو جا کر ایک بڑی عورت وہ اپنے گھر کے اندر کھڑی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس چھپا کر کے رکھ دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی اور ساری چیزوں کو لپیٹ میں لے لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ اس قیامت کی خبر، وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن کتنے ہی چہرے ذلت کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے اور کتنے ہی چہرے تیرے رب کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے جھکے ہوں گے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک دیوار کے ساتھ لگایا اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیا اور زبان سے آواز کیا نکلتے ہیں؟ نعم اتانی، نعم اتانی، ہاں یہ خبر میرے تک آ چکی ہے۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تجھے اس چھپا لینے والے کی خبر پہنچی ہے؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں نعم اتانی، ہاں وہ چیز میرے تک آ پہنچی ہے۔ تو پھر یہ رونا کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا رہتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تب خبر ملتی ہے کہ انسان کی یہ آنکھیں ظاہری طور پہ موجود ہو نہ ہو، یہ آنکھ ضرور موجود ہونی چاہیے جو اللہ کے سامنے روئے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی آنکھ سے کوئی ایک قطرہ ہی نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی ایک شخص کی آنکھ سے اتنا قطرہ بھی نکلا ہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، جہنم کی آگ اللہ رب العزت اس کے اوپر حرام کر دے۔ آیا رونا کس بات پر؟ انسان کیا اللہ رب العزت سے ڈر کر روئے؟ کیا اللہ رب العزت اس قدر نعوذ باللہ خوفناک ہے کہ اس سے ڈر کر رویا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اور کئی گمراہ لوگوں نے یہ عقیدہ مشہور کر دیا، غیر مسلموں نے، سیکولرزم کے حامیوں نے، انہوں نے کہا تمہارا قرآن کہتا ہے اتقوا ربکم، اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو، رب سے ڈر جاؤ، تمہارا رب بڑا خوفناک ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ لگتا ہے کوئی ڈراؤنی چیز ہے، ڈراؤنی چیز سے ڈرا جاتا ہے۔ اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی یہاں پر خیال نہیں کیا معنی کیا ہے۔ اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا۔ اگر تم اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھے تو پھر اللہ رب العزت جب ناراض ہو جائے تو پھر راضی بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اور وہ مشکل کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، شیطان اس کا ساتھی بن کر اس کو اللہ رب العزت کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اور لوگوں کی طرف سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ یار دعا کریں میں نماز پڑھا کروں، دعا کریں اللہ رب العزت مجھے ہدایت دے دے، کس وجہ سے؟ اور پھر اس کے اوپر نیا اعتراض کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تو لکھا ہی ایسے ہے، ہماری قسمت میں ہوا ہم نماز پڑھ لیں گے، قسمت میں نہ ہوا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم ان کو مختلف طریقوں سے جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی آگ میں چھلانگ لگاؤ، قسمت میں ہوا جل جاؤ گے، نہ قسمت میں ہوا نہیں جلو گے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، ایک کھلاڑی کو دیکھیے اور ایک عام بندے کو دیکھیے۔ ایک وہ شخص ہے جو فٹ بال کھیلتا ہے اور ایک وہ ہے جس نے کبھی فٹ بال کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ فٹ بالر تیز دوڑتا ہے، کیوں تیز دوڑتا ہے؟ اس لیے تیز دوڑتا اس نے محنت کی
اس نے اپنی فٹنس کو برقرار کرنے کے لیے اپنا اسٹیمنا بنایا ہے، وہ تیز دوڑنے کی مشق کرتا رہا ہے، آخر ایک دن اس کو ایسا ملا ہی ہے کہ اس کو تیز دوڑنے کا پورا جو ہے فن مل گیا۔ ایک عام آدمی کیوں نہیں تیز دوڑ پاتا؟ اگر یہی قسمت کے معاملے ہونا ہوتے تو پھر اللہ رب العزت کو قطعاً ضرورت نہیں تھی کہ انسان کا امتحان لیتا۔ اصل امتحان یہیں سے شروع ہوتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے زندگی اور موت کا تصور ہی اس لیے دیا ہے تاکہ پتہ لگے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کر کے آتا ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَكْثَرُهُمْ غَافِلُونَ۔ دنیا کی پوری ہسٹری جانتے ہیں لیکن دین کے متعلق، آخرت کے متعلق کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نماز خسوف کیسے پڑھنی ہے، جنازے کے طریقہ کار کیا ہیں، استسقاء کس کو کہا جاتا ہے، اور نام لیا جاتا ہے اس بات کا کہ ہم رب کی جنت کے وارث ہیں۔ میرا بھائی رونا سیکھیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اسلام رلانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی اور کے در پہ جا کے نہیں روئیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے رونا بنتا ہے، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی پچھلی باقی ماندہ جو زندگی رہتی ہے اس کے آنے پر، اور جو پچھلی زندگی گزر گئی ہے اس پر انسان کو فکر کر لینی چاہیے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ اپنے بستر مرگ پر ہیں اور رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ما یبکیک، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتا ہوں، مجھے تمہاری دنیا پر رونا نہیں آتا، اور نہ ہی مجھے اس بات پر رونا آتا ہے میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رونا تو مجھے اس بات پر آتا ہے کہ میں ایک ایسے سفر پر نکل رہا ہوں جس کے پاس نکلنے کے لیے سامان تھوڑا ہے اور آگے پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے، جنت میں جاتا ہوں یا جہنم میں جاتا ہوں۔ میکائیل علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لما اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی میں نے میکائیل کو دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ میکائیل ہنستا کیوں نہیں ہے؟ کہا میکائیل علیہ السلام کو تب سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا جب سے آگ بنائی گئی۔ جب سے اللہ رب العزت نے آگ پیدا کی ہے تب سے میکائیل ہنسے ہی نہیں۔ یہ فرشتوں کا ڈر ہے، اور اللہ رب العزت نے کس قدر دلوں کی نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا مجھے قرآن سناؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب ساری دنیا کے سامنے رب کا دربار لگا ہونے والا ہے اور آپ ان پر گواہ بن کر آئیں گے، آپ کی ضمانت اور آپ کی گواہی کی بنیاد پر اگلا عمل شروع کیا جانے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور آپ نے مجھے روک دیا اور کہا کہ بس کرو۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کس کے اندر ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، جس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ کل کو میں کیا کروں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میری زندگی جو گزر چکی میں نے اس میں جو ہے نیکیاں نہیں کی، میں نے اللہ رب العزت کی فرما برداری والے کام نہیں کیے، میں نے تو اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی۔ جو ایسا عمل کر لیتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا پکا ٹھکانہ، یہ بات سمجھ۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے دوران میں کیفیت کیا ہوتی؟ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے ایسی ابلنے کی اور رونے کی آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ آپ روتے چلے جاتے، کیا اللہ کے رسول نے کوئی گناہ کیا تھا؟
کیا کبھی کسی کا دل دکھایا تھا؟ کبھی نماز چھوڑی تھی؟ کبھی روزہ چھوڑا تھا؟ کبھی کسی کو جو ہے وہ ظلم کیا تھا کسی پر؟ اللہ کی قسم نہیں. تو پھر یہ رونا کس بات کا ہے؟ من خشیت اللہ. صرف اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے کہ کل کو میرا بنے گا کیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آخری وقت ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص عیادت کے لیے جاتے ہیں اور دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں. سعد کیا کہنے لگے؟ ما یبکی کا یا اخی، میرا بھائی کیوں روتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، جب تک تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہا اللہ کے رسول تجھ سے راضی رہے، تجھے کسی بات کا غم نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگا مجھے یہ بات نہیں رلاتی. سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے یہ بات نہیں رلاتی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض تھے یا راضی تھے. اللہ کی قسم میں تو اس وعدے پر پکا نہ رہ سکا جس وعدے کو اللہ کے رسول نے مجھ سے لیا تھا. ساتھ کہنے لگے وہ کون سا وعدہ تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب تم اس دنیا سے آؤ تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے دنیا کے مال میں سے. اتنا کہا اور فوت ہو گئے. ساتھ کہتے ہیں میں نے ان کے پاس موجود پیسوں کو گنا تو کتنے پیسے تھے اس دور کے؟ 30 روپے. اور وہ اس بات پر رو رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکے. حسن بصری رحمہ اللہ ایک شخص کے قریب سے گزرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ او میرے بھائی تجھے پتہ ہے کل کو اللہ رب العزت نے اگر مجھے جہنم میں پھینک دیا تو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہونی. عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم اگر پوری انسانیت کو، سارے جنات کو جنت کے اندر داخل ہونے کا حکم ملے اور ایک شخص کو یہ حکم ہو کہ اس نے جہنم کے اندر جانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص عمر ہوگا. اللہ رب العزت کے سامنے ڈرنے کا، کھڑے ہونے کا ڈر اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، دلوں کا نرم ہونا اور دلوں کا آنکھوں کے ساتھ جڑ کر کے آنکھوں کا بہ پڑنا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے بندو اللہ کے لیے رویا کرو، رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل قیامت کے دن سارے لوگ رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. خطبہ دیتے ہوئے راوی کہتا بے ہوش ہوئے اور نیچے گر پڑے. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے. اور اسی طریقے پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ زمین کے اوپر سر رکھا اور رونا شروع کر دیا. ان کی بیوی کہنے لگی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کل پل صراط رکھا جانے والا ہے جو جہنم کے اوپر ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس کے اوپر ہر ریت میں پیش کیا جانے والا ہے. وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ پیر ہو، فقیر ہو، کوئی ہو، ساروں نے اس کے اوپر سے گزر کر کے جانا ہے. تو مجھے ڈر نہ آئے. حسن بصری ایک شخص کے قریب سے گزرے، دیکھا وہ بلند آواز سے ہنس رہا ہے. کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میری مرضی میں ہنس رہا ہوں، میرا جسم ہے. کہا پل صراط دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اس کے اوپر سے گزرے ہو؟ نہیں گزرے. تمہیں پتہ ہے کل تم نے جہنم کے اندر جانا ہے یا جنت کے اندر جانا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا پھر کم ہنسو اور زیادہ رو. کہا جاتا اس بندے کو بعد میں کبھی کسی نے ہنستے دیکھا ہے. اور ایک ڈاکو، تاریخ کا عظیم ترین ڈاکو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ایک گھر کے اندر ڈاکہ ڈالنے گئے. یہ اکیلا بندہ تھا جو پورے قافلے کو لوٹ لیا کرتا تھا. ایک گھر کے اندر داخل ہوئے چوری کرنے کی غرض سے. تو گھر کے اندر سے آواز کیا آتی ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ رب العزت کی یاد سے ڈرنا شروع ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس آیت کو سنا تو دل ڈر گیا، رونا شروع کر دیا. اللہ رب العزت کے سامنے ایسی توبہ کی کہ آج اگر ہم کتب احادیث کو دیکھتے ہیں تو جلیل القدر علماء کے اندر فضیل بن عیاض سر فہرست نظر آتا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رونے والی آنکھ، اس کے متعلق کیا کیا ارشادات فرمائے؟ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آنکھیں ہیں جن کو کبھی بھی اللہ رب العزت جہنم کے اندر نہیں گرائے گا، کبھی بھی ان کو اللہ رب العزت جہنم کا منہ ہی نہیں دکھائے گا. ان میں سے ایک کون سی؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ رب العزت کا ذکر سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے.
اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی ڈر سے، اللہ رب العزت کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کب تک؟ جب تک دودھ تھنوں کے اندر واپس نہ چلا جائے، اور یہ ممکن ہی نہیں، ایک مرتبہ دودھ تھنوں سے نکل آئے پھر واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ بندہ جہنم کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ اور آخری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے بندے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کریں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ان میں سے ایک بندہ کون سا ہے؟ ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، ایسا شخص جو اکیلا بیٹھا ہوا ہو، اپنی خلوت میں ہو، کوئی اس کے قریب نہ ہو، اور وہاں پر بیٹھ کر اسے اللہ کی یاد آئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ لیکن آج کے جوان کی حالت جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اکیلا بیٹھا ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ شاید بچہ ناراض ہے یا اس کے حالات کچھ ایسے ہو گئے، اور نئے اٹھنے والے یہ کہہ دیتے ہیں اس کو محبت ہو گئی، کوئی فنا، بڑے بڑے عجیب طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل تھام کر کے سنیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العزت کے پاس لایا جائے گا، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مسجد بھی بنوائی ہے، مسجد کا انتظام بھی ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت بھی ہے، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، بڑی بڑی نیکیاں اس کے ہاتھ کے اندر ہیں، اور پہاڑ اتنے بڑے، حدیث میں آتا ہے تہامہ کے پہاڑ جو بلند ترین چوٹیاں ہیں عرب کی، اس جتنے لمبے اور بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئے گا۔ لیکن جب اللہ کے قریب پہنچے گا اللہ سارے پہاڑوں کو ہباء منثورا کر کے روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے، ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، اور اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر پوچھا جائے گا اللہ یہ کس وجہ سے؟ کہا جائے گا اس وجہ سے کہ یہ بندہ جب تنہائی میں ہوتا تھا تو اللہ رب العزت کی ساری حدوں کو کراس کر جاتا تھا، گناہ کرتا تھا، اکیلے بیٹھ کر 4 بندوں میں بیٹھ کر نیک بننا میرا بھائی بڑا آسان ہے، اللہ کی قسم بڑا آسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایک بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، 2 بندوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، اور 3 بندے جو ہیں وہ شیطان سے بچ جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہی ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے دل کو معمور کیجئے، رونا نہیں آتا رونے والا بندہ منہ بنا لے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے، اپنی حقارت کا اظہار کرتا ہے، آنسو آ ہی جاتے ہیں، اور یہ دلوں کی سختی جب پکی ہوتی چلی جائے پھر انسان کو رونا بھی نہیں آتا، اور پھر انسان اللہ رب العزت کی زمین پر رہتے ہوئے اس قدر سخت دل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے ہی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کا ڈر آ جائے وہ گر پڑتے ہیں۔ یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہے، یا پہاڑ کے اوپر سے پتھر گر پڑتے ہیں، یا پہاڑ کے اندر سے جو چشمے نکل رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر سے چشمہ نکلا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یہ پہاڑوں کا رونا ہے، یہ پہاڑوں کے آنسو ہیں جو اللہ رب العزت نے نکالے ہوئے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں عقل مند ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور روتے ہوئے یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، بس تو مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے دور کرے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔